انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ ایسا رشتہ ہے جو احساس کرنے کا، اسے فیل کرنے کا نام ہے۔ اگر تم اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو فیل کرو گے، اس کو محسوس کرو گے، تو وہ کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے نظر آئے گا۔ اس کائنات میں موجود شجر میں، اس کائنات میں موجود انسانوں میں، اس کائنات میں موجود ہواؤں میں، ہوا کی سرسراہٹ میں، سمندر کی لہر میں، ان چاند تاروں میں، دن رات کے آنے جانے میں، ہر جانب تجھے تیرا پروردگار نظر آئے گا۔ تجھے اولیاء کی درگاہ کے اندر اس کا جلوہ نظر آئے گا، تجھے نبی کی جالی کے اندر اس کا جلوہ نظر آئے گا۔ نہ صرف باہر، تجھے اپنی ذات کے اندر اس کے نشان نظر آئیں گے اگر تو اسے فیل کرے گا، اسے محسوس کرے گا۔ لیکن اگر تو اپنے پروردگار کو فیل نہیں کرے گا، اگر تو اسے محسوس نہیں کرے گا، تو تجھے کہیں بھی نہیں ملے گا۔ نہ وہ اس کائنات میں ملے گا، نہ تجھے اپنی ذات کے اندر ملے گا، نہ باہر ملے گا۔ اگر تجھے خدا قدرت عطا کرے تو آسمان کی چوٹیوں کو چیرتا ہوا سدرۃ المنتہا تک بھی جا پہنچے نا، وہاں پر بھی جا کے تجھے تیرا پروردگار نہیں ملے گا۔ اگر تو اپنے رب کو فیل نہیں کرے گا، اگر اپنے رب کو محسوس نہیں کرے گا، تیرا رشتہ تیرے پروردگار کے ساتھ محسوس کرنے کا ہے، اسے فیل کرنے کا ہے، جذبات کا ہے۔ اگر تو اپنے رب کو فیل کرتا ہے اور تیری یہ فیلنگز یقین میں بدل جائیں تو قسمت بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تیری خاطر لوہے قلم پہ لکھی ہوئی تقدیر کو پلٹ دے گا۔ علامہ اقبال صاحب اسی لیے کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال صاحب واضح اشارہ دے رہے ہیں، اللہ کے تمام ولی، اللہ کے تمام درویش ہمیں اسی چیز کا اشارہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو ایک قدرت دے کے پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو وہ پاورز، وہ انرجی دے کے پیدا کیا ہوا ہے۔ بس تو نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو فیل کرنا ہے، اسے محسوس کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہے۔ تو دیکھے گا کہ تیرا پروردگار تیرے سر پہ کھڑا ہے، تیرا پروردگار تیری ذات کے اندر رہتا ہے، تیرے پروردگار نے ہر جانب سے تجھے گھیر رکھا ہے، تیرا پروردگار تیری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو سن رہا ہے۔ تو سجدے میں جب روتا ہے تیرا پروردگار تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، جو رکوع میں جب جھکتا ہے تیرا پروردگار تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جب پیارے نبی پہ درود پڑتا ہے تیرا پروردگار تجھے سن رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک چیز کے اندر، تیری آواز کے اندر اس کی آواز چھپی ہوئی ہے، تیری ذات کے اندر اس کی ذات چھپی ہوئی ہے۔ تو خود موجود ہی نہیں ہے، تیری جگہ پر کوئی اور جو چلا رہا ہے تجھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر تجھے اپنے گھیرے میں، شکنجے میں رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی چیز ڈسکس کروں گا کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے ضد لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی دعا مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے نشان ظاہر کرے گا اس وقت جب اس دعا کو، اس ضد کو قبول کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس نشانات کو تمہیں فیل کرنا ہوگا، تمہیں محسوس کرنا ہوگا، تمہیں تیرا پروردگار جو ہے اس کے ساتھ تیری بانڈنگ، تیرا رشتہ فیل کرنے کا۔ یہ یاد رکھنا، ضد کرنا، اس طریقے سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے لڑنا ایک ادب کے دائرے میں رہ کے کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ضد کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی ضد کو پورا بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا، ایک ایسی ضد لگا لی جو عقل سے ماروا تھی کہ اے اللہ، آسمان کے پردوں کو چیرتا ہوا نیچے آ، مجھے اپنی جھلک دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا بھی کہ موسیٰ کوئی برداشت نہیں کر سکتا حجاب کے بغیر مجھے دیکھے، لیکن اللہ کے لاڈلے نبی نے اپنی ضد کو پورا کروایا۔ اللہ سے بولا نہیں ہے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نیچے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک جھلک، بے شک کوئی طور جل گیا، بے شک موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضد کو پورا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی ضد کو پورا کرتا ہے۔ تجھ سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے ہی محبت کرتی ہے جیسے ہر انسان سے کرتا ہے، تیری بھی ضد اللہ پوری کرے گا۔ 8 نشانیاں ذرا سنو، اگر یہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو یہ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود دیر کر رہی ہے تاکہ تو اس سے اور مانگے، اور تڑپے، اس سے محبت کرے، پھر وہ تجھے عطا کرے۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ کی رحمت اس وقت نازل ہوتی ہے جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو کے ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ کے انسان بے صبرا ہو کے اس چیز کی جانب بڑھنے لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے دعاؤں کا، کوئی فائدہ نہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے درود پڑھنے کا، کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میری دعا نہیں قبول کر رہا۔ انسان مایوسی کی جانب جانے لگتا ہے، اس دعا کو ترک کرنے لگتا ہے، اس دعا کو چھوڑنے لگتا ہے۔ اور اگر تیرا اللہ تجھے وہاں سے پلٹا دے، تجھے مایوس نہ ہونے دے، تو دوبارہ وہی دعا اسی تڑپ کے ساتھ، اسی ضد کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا شروع کر دے تو وہ پلٹایا گیا۔ بے شک تو مایوس ہو کے جانے لگا تھا، لیکن تیرے اللہ نے تجھے جانے دیا۔ اس کے در کی شان کے خلاف ہے کہ سوالی اس کے در سے خالی چلا جائے، اللہ کسی کو خالی جانے نہیں دیتا۔ تو یہ پہلا بہت بڑا سائن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں پلٹائے دوبارہ اس جانب کہ یہ دعا تو نے نہیں چھوڑنی، تو نے مایوس نہیں ہونا، تو نے مانگنا ہے مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے ضرور عطا کرے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تیرے سے محبت کر رہی ہے، تیری دعاؤں کو تیرے لیے سنبھال دیا تاکہ تجھے اس دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے۔ دوسری بہت بڑی نشانی، ایک شاعر لکھتا ہے، صوفی تمہیں خبر نہیں راز عشق کی، آنا ہمارے پاس کبھی، ہم بتائیں گے تمہیں
اپنی برائیاں وہ اس لیے کہ لوگ تمہیں کم بتائیں گے۔ ایسے لوگ جو لوگوں سے لڑنا بند کر دیتے ہیں، لوگوں سے خود کو اللہ سمجھنا بند کر دیتے ہیں، جب اپنی تم کمر کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکا دیتے ہو اور اپنی خواہش کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہو، تو وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے نا کہ انسان، ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، اگر تو سپرد کر دے گا اپنی خواہش کو میری خواہش کے، تو میں تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو تیری خواہش ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دی ہے، اس حد تک اسپرچول جرنی کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری تمام خواہشیں پوری کرے گا۔ اگر یہ جذبات تمہاری ذات کے اندر زندہ ہو گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں تیری خواہش بھی عطا کرے گا اور اپنی بھی خواہش پوری کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تیری دنیا بھی چاہتا ہے اور تیری آخرت بھی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیر اس لیے کی، وہ تیری ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 3 دیکھو، اگر تمہارے اندر ایک ایسی صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ تم اپنی تکلیف کا رولا نہیں ڈالتے، اس کا شور نہیں مچاتے، بلکہ اپنی تکالیف کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے اور لوگوں کو نہیں بتاتے، لوگوں کے سامنے تم ایسے ریئیکٹ کر رہے ہوتے جیسے تم بہت خوش ہو، لیکن تمہارے سینے کے اندر درد چھپا ہوتا ہے، وہ دعا چھپی ہوتی ہے، وہ ضد چھپی ہوتی ہے، اس ضد کو لے کے تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنی کمر کو جھکاتے ہو، اپنے سر کو سجدوں میں لے کے جاتے ہو، اس کے پیارے محبوب پر درود بھیجتے ہو اور بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ صفت تمہاری بہت پسند ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ والی صفت اللہ والوں کے اندر ہے۔ تو اگر یہ صفت تمہاری ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے انڈیل دی ہے، اسے داخل کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہاری ضد کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے گمان کو، تمہاری ذات کو اتنا اعلیٰ کر رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینے کے قابل ہو جائے۔ چوتھی ایک بہت بڑی نشانی دیکھو، اگر تم دنیا میں دیکھو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم ڈٹے ہوئے ہو، ہر بندہ تمہاری اس ضد کے خلاف ہے، ہر بندہ تمہاری اس خواہش کے خلاف ہے، ہر بندہ تمہارے اس ایکٹ کے خلاف ہے، لیکن تم پرعزم ہو، تمہیں اپنے آپ پر یقین ہے، تمہارا حوصلہ نہیں ٹوٹ رہا، تم اندر سے پر اعتماد ہو، اللہ پہ کامل یقین ہے تمہیں، تو تمہارا یہ جو عزم ہے، تمہارا یہ جو حوصلہ ہے، تمہارا یہ جو نہ ہارنا ہے، یعنی تم ہار تسلیم نہیں کر لے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ جو لوگ پرعزم ہوتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، ڈٹ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچتے ہیں۔ تو اگر تمہارے اندر یہ نشانی بھی ظاہر ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری ضد کو ضرور پورا کرے گا۔ پانچواں حصہ، جب تم اس قابل ہو جاؤ، جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ ادھر سے تم پکارو، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاموش میسج تم ریسیو بھی کر لو، یعنی تمہیں فیل ہو جائے، تمہیں محسوس ہو جائے کہ تمہاری پکار کا جواب آ رہا ہے، تمہارے قلبی سکون کے ذریعے، تمہارے ذہنی سکون کے ذریعے، تمہارے ڈریمز کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تمہارا ایک کمیونیکیٹ ہو رہا ہے، ایک رابطہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں ایسی چیز عطا کرنے والی ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بلند ہے، یعنی جو تم مانگ رہے ہو اللہ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا، اور اس کے اندر سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ بہت اعلیٰ بھی عطا کرے گی۔ چھٹا ایسی چیز دیکھو، وقت کے ساتھ کہانیاں مر جاتی ہیں، درد سفر کر جاتے ہیں، لیکن اگر تم اپنی کہانی، تمہاری کہانی ہمیشہ زندہ رہتی ہے، یعنی تمہاری کہانی ختم نہیں ہو رہی۔ لوگ ہیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدل جاتے ہیں، لوگ چینج ہو جاتے ہیں، لیکن سٹل ایک جگہ پر تمہاری کہانی رکی ہوئی ہے، تو وہ کہانی اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری کرنی ہے۔ یہ بہت بڑا سائن ہے، نہیں تو وقت جو ہے وہ کہانیوں کو مار دیتا ہے، یادیں مدم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، درد مٹ جاتے ہیں، لیکن اگر تمہارا درد زندہ ہے، تمہاری کہانی زندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسی چیز کو تمہیں عطا کرے گی۔ آٹھویں ایک بہت بڑی نشانی ہے، اگر تمہاری دعائیں، اگر تمہاری ضد، اگر تمہاری یاد، اگر تمہارے سجدے، اگر تمہارے رکوع تمہیں ذہنی طور پر مضبوط کر رہے ہیں، تمہیں ایک بہادری تمہاری ذات کے اندر ایک عزم پیدا کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری تیاری کروا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو تم مانگ رہے ہو تم اس قابل بنو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس محبت کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے، اس یاد کی وجہ سے ایک ذہنی قوت مل رہی ہے نا، مینٹلی تم سٹرانگ ہو رہے ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے بہت بڑا اشارہ ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کے لیے بھی تم تیار نہیں، پہلے تمہیں اللہ تیار کرے گا، پھر وہ اللہ تمہیں عطا بھی کر دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔